السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جس طریقے سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، جس طریقے سے مہینوں کے اندر سب سے بڑی فضیلت رمضان المبارک کے مہینے کی ہے، جس طریقے سے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان میں سب سے بہتر اور سب سے افضل کتاب اور سب سے زیادہ فضائل والی کتاب قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ، کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے، سمجھے اور اس کے احکام کی پابندی کرے تو یقیناً یہ قرآن اس شخص کے حق میں حجت، فلاح و نجات کی دلیل ہے، اور جو شخص اس کی پرواہ نہ کرے، غفلت کا شکار ہو اور اس کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن اس کے خلاف حجت ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نہ یہ کہ قرآن گواہی دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے، بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے یہاں مقدمہ دائر کرتے ہوئے فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت کے ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، کہ قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن صاحب قرآن کے لیے قیامت کے روز سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوة فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قال فیشفعان۔ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور شہوت سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس طریقے سے اور انبیاء کرام کو سفارش کا حق ملے گا، جس طریقے سے اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔